اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، سبق دیکھیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل تھے کچھ، ان کی، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا، جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے لیے جانے کا ارادہ کیا تو ارد گرد کے قبائل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مدینہ میں۔ تو ان میں سے بہت سے ایسے قبائل تھے جنہوں نے اپنی یہ وجوہات سامنے رکھی۔ حقیقت میں یہ منافقین تھے، یعنی زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، ایمان والے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، لیکن ان کی بات کیا تھی؟ پیچھے رہنے کے لیے سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، اب یہ آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مال نے مشغول کر دیا تھا، یعنی جو ہم مال کما رہے تھے، کاروبار چمکا رہے ہیں، ہم وہ پیچھے چھوڑ کے اب آپ کے ساتھ چلے جائیں گے تو ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے مال کا کیا بنے گا۔ وہ اہلونا، اور ہمیں ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا، یعنی ہمارے بیوی بچے پیچھے اکیلے ہیں، پیچھے گھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، پیچھے گھر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے، نہ ہی کرتے تھے آپ کا کام تو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، دعوت دینا۔ اب جس کی مرضی وہ برائی کما لے، جس کی مرضی اچھائی کما لے۔ اب یہ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے منافقین کے کیا بہانے ہیں اس میں، اور اس وقت کے منافقین میں اور آج کے منافقین کے بہانوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں جی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مال نے مشغول کر رکھا ہے، بھئی کاروبار پہ ٹائم دیں، اب نماز کے لیے جائیں۔ تو اب انہیں پتہ تھا، اچھا اصل میں یہ کیوں نہیں جا رہے تھے؟ ان کو یہ لگا کہ اگر اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تو ہم تو مارے جائیں گے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ تو باقاعدہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں جا رہے، اور جا بھی اپنے دشمنوں کی طرف رہے ہیں، مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہتھیار بھی کوئی خاص نہیں، چند ہتھیار تھے، وہ بھی چھپا کے ایسے رکھے ہو کہ اگر ضرورت پڑی تو نکال لیں گے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، آپ تو عمرے کے ارادے سے گئے، صرف ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے جیسے تھوڑے بہت ہتھیار چھپا لیے جاتے ہیں، بس اتنا کیا، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے گئے۔ تو انہیں لگا کہ یہ تو جا رہے ہیں اپنے کٹر دشمنوں کی طرف، تو جاتے ہیں تو جائیں، ہم کیوں ان کے ساتھ جا کے مریں۔ تو یہ منافقین تھے جن کی یہ باتیں، انہوں نے آ کے کیا بہانے کیے؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کیے رکھا، وَأَهْلُونَا، اور ہمارے گھر والوں نے۔ پھر آگے انہوں نے کیا کہا؟ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور جی قاری صاحب آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، قاری صاحب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، قاری صاحب دعا کیا کریں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو یہ بھی کیا کرتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ استغفار کر دیں، آپ اللہ سے دعا کر لیں۔ بھائی خود عمل جو نہیں کیا اس کا حساب کون دے گا؟ خود جو بات نہیں مانی اس کا حساب کون دے گا؟ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے ایسی بات، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی حقیقت میں تو انہیں بخشش سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مغفرت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، حقیقت میں تو ان کے دل میں یہ یقین ہے ہی نہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو ان کی زبانوں کی باتیں ہیں، بس ان کے دلوں میں دنیا کے فائدے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیدھا یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو بھائی، تمہارے دل میں تو ایمان ہی نہیں ہے، یہ بھی تو آپ کہہ سکتے تھے نا،
جیسے آج کل لوگ بھڑک جاتے ہیں، فلاں بھی منافق، فلاں بھی منافق، یہ بھی منافق۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 110% یقین ہے کہ یہ منافق ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں پوری طرح سے، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کیا کہو کہ تم منافق ہو؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ، بس کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ، اللہ کے ہاں، شیئن، کچھ بھی، یعنی اللہ کے ہاں میں بھی تمہارے لیے کوئی اس طرح کا اختیار نہیں رکھتا، وہ تو اللہ کی مرضی۔ پھر آگے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہیں عذاب ہی دے گا، بلکہ جیسے ایک بات ہوتی ہے ادب کے ساتھ ڈھکی چھپی، کہ اے نبی الاسلام آپ ان سے کہہ دو، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ چاہے تمہیں تکلیف نقصان پہنچانا، او اراد بکم نفعا، یا وہ تمہیں پہنچانا چاہے کوئی فائدہ۔ یہاں سے ہمیں تبلیغ کرنے کا انداز پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صاف واضح بات رکھ دینی ہے کہ اللہ کی یہ بات ہے کہ یہ کرو گے تو نقصان ہے، یہ کرو گے تو فائدہ ہے۔ کسی کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے اس کا نام لے کر اسے منافق کہنا ہے یا کسی کو برا بھلا کہنا ہے، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، الا یہ کہ کوئی کھلم کھلا کوئی فتنہ پھیلا رہا ہو، اس کو آپ روکیں گے، وگرنہ جو اپنا بظاہری طور پہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے، اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اندر اس کے جو بھی ہے، آپ کا کام ہے صرف اس کو بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ بھی ایسے صاف ستھرے واضح الفاظوں میں، جس میں آپ میں صرف قرآن اور حدیث بتاؤ گے، کسی کا نام مینشن نہیں کرو گے۔ تو قل، اے نبی الاسلام آپ ان سے کہہ دیں، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ بھی، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اب تو اللہ کا معاملہ ہے اور تمہارا معاملہ ہے، تم اگر نہیں گئے، بات نہیں مانی، اب اللہ کے سپرد ہے۔ ان اراد بکم ضرا، اگر وہ چاہے تمہیں نقصان پہنچانا، او اراد بکم نفعا، یا وہ تمہیں پہنچانا چاہے فائدہ، بل کان اللہ، پھر آگے بھی فرما دیا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اصل چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ اب یہ زبان کی باتوں سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ اصل چیز کیا تھی، تمہارا عمل تھا، عمل تو تم نے کیا نہیں، اب زبان سے آگے وہ باتیں کرنے کے لیے، بخشش کروانے کے لیے، تو اصل میں اللہ عمل کو بھی دیکھتا ہے انسان کے۔ پھر فرمایا ان کی منافقت کے بارے میں، بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، الَّن ينقلب الرسول، کہ ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی نہیں لوٹیں گے، یعنی انہیں یہ لگا تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے، ان منافقین کو لگا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جائیں گے تو ہم نے کبھی واپس ہی نہیں آنا، ہم تو ادھر ہی مارے جائیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اصل میں تو تمہارے دل میں یہ بات تھی، والمؤمنون، اور مومن بھی کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے، ابدا، کبھی بھی نہیں۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور بھلی لگی تمہارے دلوں کو یہی بات، یعنی تم نے جو اپنے دل میں ایک بات بنا لی تھی، پہلے ہی سوچ لیا تھا، پلاننگ کر لی ہو، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، لہٰذا اپنی بچت کرو، ابھی کہہ دو کہ ہاں جی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے تھوڑا سا، لہٰذا ہم نہیں جا رہے، ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، اگر ہم وہ چھوڑ کے جائیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ جائیں، ہم پھر دیکھیں گے، پھر چلے جائیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے بہانے ہیں، جیسے آج لوگ بہانے کرتے ہیں، آپ چلو میں آ رہا ہوں نماز کے لیے، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ تو یہ بہانے، ان سے کئی زیادہ تگڑے بہانے لوگ کر چکے ہیں، اللہ نے ان کے بہانے بھی قرآن میں نقل کر دی ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر کی گہرائی کی باتیں بھی اللہ نے بتا دی کہ اصل میں یہ لے کے کیا پھر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ہے کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ
اور وزین ذالک فی قلوبہم، تمہارے دلوں کو یہی بات بھلی لگی کہ پیچھے ہی رہ جائیں تو بچت ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا برا گمان، یعنی حقیقت تو یہ تھی کہ اللہ کی جان ہے، اگر جان چلی بھی گئی تو اللہ کی امانت ہے، اس کے بعد واپس چلی جائے گی، اور اگر ہم مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جائیں موت تو ہمیں آ کر رہے گی، اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر آ جائے تو اس سے زیادہ بڑی شرف کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی، تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم نے گمان کیا کہ اپنی جان بچا لیں تو یہ بڑا برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم قوم ہو ہی ہلاک ہونے والی، یعنی اللہ نے ہلاک ہونے والے قوم کی جتنی بھی علامات ہیں ان کو ذکر کر دیا، بتا دیا کہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی یہاں سے اپنے لیے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری ہلاکت ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، تو ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ ہم ان میں سے کوئی کام تو نہیں کر رہے، یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ جو قرآن سبق کے لیے ہے نا، قیامت کی دیواروں تک کے لیے محفوظ ہے، تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے واضح طور پہ ایک اصول بتا دیا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو نہیں ایمان لائے گا اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے، تیار کی ہوئی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعنی حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ میرے ہاتھ میں بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، اب یہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اب بھی تم اپنی منافقت سے باز آ جاؤ، دلوں سے یہ منافقت نکال کے اللہ سے معافی طلب کرو، بخشش طلب کرو، اور نیکی کی طرف، ایمان کی طرف پلٹ آؤ، تو اب بھی اللہ تمہیں بخش دے گا، وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو سبق دیکھ لیں بھائی۔